اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 24 رمضان المبارک اور اپریل کی 4 تاریخ جمعرات کا دن، اور رمضان المبارک انتہا کی طرف بڑھتا ہوا۔ آج اگرچہ پاکستان میں بہت ساری خبروں کا دن تھا، دو حوالوں سے خصوصی طور پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ 4 اپریل آج ملک کو متفقہ آئین 1973 کا آئین دینے والے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا دن ہے، اور دوسرے سپریم کورٹ کے حوالے سے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اور 6 ججز کے خطوط کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ناظرین، 4 اپریل وہ دن ہے، وہ بدقسمت دن ہے کہ جب پاکستان کو متفقہ آئین جو 1973 میں تشکیل دیا گیا، اس کے خالق جناب ذوالفقار علی بھٹو جو ایک عوامی لیڈر تھے، جنہوں نے لوگوں کو زبان دی، جنہوں نے اس کلاس کو جسے کمی کمین کہا جاتا تھا، چھوٹے لوگ کہا جاتا تھا، جنہیں لوگ فرش پہ بٹھاتے تھے، کرسی پہ یا چارپائی پہ، کرسی تو دور کی بات ہے، چارپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان لوگوں کو اٹھا کے ذوالفقار علی بھٹو نے عزت دی، مقام دیا، اور ان لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنے سر پہ بٹھایا اور اوج کمال تک پہنچایا سیاست کے۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اگرچہ ان کی جو سیاست کی ابتدا تھی وہ بھی ایک مارشل لائی نرسری سے تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے، اور کیا کیجئے، کہ جب ملک میں ماحول ہی ایسا ہو، جب ملک میں اور کچھ میسر ہی کوئی نہ ہو، اور کوئی اداروں کو پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، اور صرف ڈنڈے کے زور پہ ملک چلانے کی بات ہو رہی ہو، تو ظاہر ہے آپ کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا کرتے ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ابتدا ایسی تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ملک ایسے نہیں چل سکتا، ریاست ایسے نہیں چل سکتی، سسٹم ایسے نہیں چل سکتا، دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور پھر بہت تھوڑے عرصے میں جب وطن دو لخت ہوا، مشرقی پاکستان جو تھا وہ بنگال کی صورت میں اور بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آیا، یہ ہیبتناک، وحشتناک، دہشتناک، خوفناک اور کبھی نہ بھولنے والا واقعہ جو پاکستان کے ساتھ 16 دسمبر کو پیش آیا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے وطن کی باغ ڈور سنبھالی، ٹوٹا ہوا ملک، بے حوصلہ لوگ، 90,000 سے زیادہ قیدی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس ماحول میں اس ریاست کو، اس سیاست کو، معاملات کو اس بندے نے سہارا دیا، لیکن کب منظور تھا وہ جو طاقتیں جو اس ملک کو اپنے جوتوں کے نیچے، اپنے پاؤں تلے روندنا چاہتی تھیں، وہ آئین پاکستان کو جو قوم نے متفقہ طور پہ آئین بنایا تھا، اس کو بھی انہوں نے جوتی کے نوک پہ رکھا، اور ضیاء اللہ کے مارشل لا لگا دیا، بھٹو صاحب کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، اور انہیں نواب احمد کے جو قصوری صاحب کے والد تھے، ان کے قتل میں سزائے موت سنائی، اور پھر اس وقت جس انداز سے ٹرائل ہوا، جس انداز سے اپیلیں ہوئیں، جس انداز سے ریویو ہوئے، جس انداز سے اخراج اپیلیں، اور یہ سارا سلسلہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ کے سامنے آتا جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھٹو ریفرنس نمبر 1 جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں دائر ہوا تھا، اس کا فیصلہ کیا، اور تاریخ کے کوڑے دان میں سے نکال کے تو اس کو ایک تھوڑا سا بہتر انداز سے کہ جی زیادتی ہوئی ہے، یہ ایک احساس پیدا ہوا ہماری جوڈیشری کے اندر، ایک ایسے ماحول میں جب جبر کا ماحول تھا، اس میں فیصلے کرتے ہوئے منصف نے سائل کے ساتھ زیادتی کی، یہ کہہ دیا گیا۔ ناظرین، 40 سال نہیں، 50 سال عرصہ گزر چکا ہے اس بات کو۔ 50 سال کے بعد جب آپ پھر ایک ایسے ماحول پہ پہنچ جائیں، 4 دہائیاں 5 دہائیاں گزارنے کے بعد پھر ایسے ایک ماحول پہ پہنچ جائیں
کہ وہی اسی نوعیت کا جو مارشل لائی دور میں، جو وردی والے دور میں جس طرح کا ماحول تھا عوام کے لیے اور عوام کے لیڈروں کے لیے اور عوام الناس کے لیے اور سیاسی ورکروں کے لیے، آج بدقسمتی سے پاکستان میں پھر اسی طرح کا ماحول ہے۔ قاضی فائز صاحب سے بہت توقعات تھی لوگوں کی، اور ان توقعات وہ جائز توقعات تھی، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کچھ فیصلے ایسے کیے تھے، خاص طور پہ فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے، یا اور کچھ فیصلے ایسے تھے جس میں قاضی فاضل صاحب سے لوگوں نے توقعات وابستہ کر لی تھی۔ اچھا، پھر وہ ان لوگوں کی تقسیم دو طرح سے ہوگی۔ جب وہ چیزیں آگے بڑھتی گئیں، ایک وہ گروپ تھا، ایک وہ گروہ تھا جن کی قیادت نواز شریف کے پاس تھی، پی ڈی ایم کے پاس تھی۔ انہوں نے تھوڑی سی اور طرح سے بندیال صاحب کی عدالت سے وہ متنفر تھے، اس سے وہ نالاں تھے، اور انہوں نے یہ توقعات وابستہ کر لیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو ہمیں ریلیف ملے گا۔ اور دوسرا قوم میں سے وہ گروہ تھا، وہ طبقہ تھا کہ جو گزشتہ 70-75 سالوں سے پسا ہوا تھا۔ ان کو یہ ایک آس امید تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ جبر کے خلاف، سسٹم کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عوام کے حق میں، غریب آدمی کے حق میں، انصاف کے حق میں، عدلیہ کے حق میں، عوام الناس کے حق میں، سیاست کے حق میں، ریاست کے حق میں وہ فیصلے دیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ لوگوں کی توقعات، وہ ساری توقعات ٹوٹ گئیں، خاص طور پہ جب الیکشن کے ماحول میں جس طرح کے فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور لاہور ہائی کورٹ میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے رہے کہ جس کی وجہ سے صحافی چیخ رہے تھے، سیاسی کارکن چیخ رہے تھے، جماعتیں، سیاسی مذہبی جماعتیں، لسانی جماعتیں، علاقائی جماعتیں، وہ ساری کی ساری چیخ رہی تھیں۔ لیکن ایک ایسے ماحول میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ ایسے اقدامات کیے، بالخصوص جب الیکشن کا معاملہ نزدیک آیا تو سب سے پہلے انہوں نے عدلیہ میں سے ریٹرننگ آفیسر الیکشن کروانے کے لیے الیکشنی عملہ دینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو میں سے اے سی، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر یہ الیکشن کروائیں گے۔ تو اس وقت لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ الیکشن میں سب سے بڑی دھاندلی اور دھاندلا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک سیاسی جماعت جو مخالف جماعت تھی اس کو رگڑا لگانے کے لیے ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ایم پی او کا سہارا لیا گیا، ان پابندیاں ہوئی، گرفتاریاں ہوئی، قتل مقاتلے ہوئے، مارا ماری ہوئی، خواتین کو، بچوں کو، ان کے ملازموں کو اور نوجوانوں کے ساتھ یہ کیا کچھ ہوا۔ اس انتظامیہ نے پھر اسی لیے تو ان کو 2.5 اور 4 کروڑ روپے کی گاڑیاں رشوت میں دی گئی تھیں۔ اب پھر جب الیکشن کا ماحول نزدیک ہوا تو لوگوں کی گرفتاریوں کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی چھیننا شروع ہوئے، ان کو کاغذات نامزدگی داخل کرانے تک نہیں پہنچنے دیا گیا، ان کے ایجنٹ اٹھا لیے گئے، ان کے وہ لوگ اٹھا لیے گئے جو تجویز کنندہ، تائید کنندہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ آیا کہ جب معاملات قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک پہنچے تو انہوں نے ایک فیصلے کے ذریعے سے پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی، بلہ چھین لیا اور بے سہارا کر دیا ایک ایسی سیاسی جماعت کو جو ملک میں جو مختلف سروے آ رہے تھے وہ 70% سے لے کے 92% تک مختلف علاقوں میں لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اور اس جماعت کو رگڑا لگانے کے لیے قاضی صاحب نے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ناظرین، اس کے بعد جو الیکشن ہوا، الیکشن کے نتائج فارم 45 اور فارم 47، جو لوگ فارم 45 میں جیتے ہوئے تھے انہیں فارم 47 کے ذریعے ہرانا شروع کر دیا گیا، اور اس سارے کی جو شاباشی تھی اور اس سارے کی جو منظوری تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اور ان کے کچھ جو عدالتی معاون تھے، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، وہ ان ساری چیزوں میں سرخیل تھے اور انہوں نے لوگوں کو مایوس کرنے میں انتہا کر دی۔ ناظرین، گھومتے گھامتے اب ایک ایسے مرحلے پہ معاملات پہنچے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو پچھلے کئی مہینوں سے تنگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اور ان کی جو لوور جوڈیشری تھی، ایڈیشنل سیشن ججز، سیشن ججز اور سول ججز، جن کے پاس پی ڈی ایم مخالف جماعتوں کا، اور بالخصوص ایک جماعت کی بات زیادہ ہو رہی تھی کہ وہ
ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ججز کو پریشر میں لا کے جو انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں اور انتظامیہ تھی وہ کس طرح سے ججز کے ساتھ سلوک کر رہی تھی، بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مل بیٹھ کے سر جوڑ کے 6 ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا جائے، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا جائے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان عدلیہ کے سربراہ بھی ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ بھی ہیں، اور انہیں جو خط لکھا گیا اس خط میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیوں کا ذکر کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوری کوشش کی کہ ان کے خط کو گھما پھرا کے وہی انتظامیہ، وہی ایگزیکٹو جس کی سربراہی شہباز شریف صاحب کے پاس ہے اس وقت، شہباز شریف صاحب کو سپریم کورٹ میں بلا کے تو انہوں نے وہ معاملہ ان کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے ایک رکنی تصدق جیلانی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن مقرر کیا۔ پھر پاکستان میں ساری کی ساری سیاسی جماعتیں سوائے جو اقتدار میں 3-4 جماعتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم والی، ان کے علاوہ پوری قوم چیخ پڑی، اور بالخصوص وکلاء برادری اور ججز کی برادری نے اس کو بہت برا محسوس کیا اور اس کمیشن کو مسترد کیا، اور کمیشن کے سربراہ تصدق جیلانی صاحب کے صاحبزادے نے بھی ان 300 سینئر وکلاء نے جو خط لکھا چیف جسٹس کو اس پہ انہوں نے بھی دستخط کی، اور بالآخر تصدق جیلانی صاحب نے بھی خط کے ذریعے سے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ماحول میں یہ ایسا بنتا ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے ایک رکنی کمیشن کے ذریعے سے اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کی جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ ناظرین، ایک 7 رکنی بینچ مجبوراً قاضی صاحب کو بنانا پڑا، اور 7 رکنی بینچ میں جو کل اس کی کارروائی کے دوران جو کچھ ہوا کہ جو 85 منٹ کی پوری کارروائی تھی ان میں سے جو 60% سے زیادہ وقت تھا وہ قاضی صاحب خود بولتے رہے اپنے بارے میں، اور کچھ تعریفیں اپنی کرتے رہے، کچھ کرواتے رہے، کچھ سنتے رہے، کچھ سناتے رہے، اور پھر اٹارنی جنرل پاکستان کو انہوں نے کھلا کے ٹائم دیا کہ لمبی گفتگو آپ کرو اور حکومت کا کیس آپ بیان کرو۔ جب ایک ایسا مرحلہ آیا کہ وہ بینچ نے یہ محسوس کیا، اور جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے شاید آج پتہ نہیں یہ کارروائی آج کس لیے چل رہی ہے، جب یہ بینچ نے محسوس کیا تو پھر کچھ ججز صاحبان بول پڑے، اور جس کے سرخیل اطہر من اللہ صاحب ہیں، انہوں نے بینچ کو درست رخ پہ اور جس مقصد کے لیے بینچ بیٹھا تھا انہوں نے ٹریک پہ لانے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہائی کورٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس زیادتی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر ان کے بعد پھر مندو خیل صاحب نے بھی، پھر کچھ اور ججز صاحبان نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور بالآخر تنگ آ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فل کورٹ کی طرف جانا پڑا۔ ناظرین، ایک اور معاملہ کہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ابراہیم صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا، اور اس سے انہوں نے انتہائی مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب سے کہا کہ 4 ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی ہونی تھی، اور آپ نے وہ اپنے جو پسند کا چناؤ ہے وہ کرتے ہوئے آپ نے صرف ایک نعیم اختر افغان صاحب کو، اور وہ بھی آپ کے اپنے صوبے سے بلوچستان سے ان کو اٹھا کے لائے۔ انہوں نے اپنی اہلیت کی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں اگر اس اہل تھا، میں سینیارٹی کے لحاظ سے، اہلیت کے لحاظ سے اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے اگر میں سپریم کورٹ میں میرا جانا بنتا تھا تو مجھے کیوں اگنور کیا گیا۔ بڑا انہوں نے تفصیلی خط لکھا اور کافی ساری چیزوں کا اظہار کر کے انہوں نے کہا کہ نعیم اختر افغان صاحب کے جج بننے پہ، سپریم کورٹ میں آنے پہ، ایلیویشن پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن باقی لوگوں کو آپ نے کیوں اگنور کیا۔ ناظرین، اب اس وقت ماحول ایسا بن چکا ہے کہ سارے کا سارا ادارہ، اپنا ادارہ قاضی صاحب کے خلاف ہو چکا ہے، اور اس وقت آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ قاضی صاحب تسی اٹھ کر چلے جاؤ۔ وقت ایسا ہے کہ قاضی صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ قاضی صاحب نے اس ادارے کی مزید تذلیل کرنی ہے، اس کو کس انتہاؤں تک لے کے جانا ہے، یا تھوڑا سا کوئی بچ بچا کر کے جس طرح سے ان کے ساتھی ججز اس وقت ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وقت کی نبض دیکھیں، اداروں کی زیادتی جو عدلیہ بولنا شروع ہو گئی، چیخنا شروع ہو گئی، رونا شروع ہو گئی ہے، کسی طور اس آوازوں کو بھی سنیں۔ اللہ کرے کہ قاضی صاحب تک یہ آوازیں پہنچیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باقی باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔